বাতিল করা হবে ওয়াকফ বোর্ড, কেড়ে নেওয়া হবে ইসলামদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ওয়াকফ সম্পত্তিও অবৈধ বলে ঘোষণা করা হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই ওয়াকফ বোর্ডকে বাতিল করতে চলেছে, আর সেই ঘটনা এবার গর্জে উঠল অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিল। অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের পক্ষে আয়োজিত হল তাহফুজ ই ওয়াকফ কনফারেন্স। মিল্লি আমিন কলেজে এটি উপস্থিত ছিলেন মাওলানা উমর আবেদিন কোয়াজমি মাদনী, মাওলানা মোহাম্মদ সাফি কোয়াজমি, শাহিদুল্লাহ মুন্সি, চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়াকফ বোর্ড শাহুদ আলম, রাফাই সিদ্দিকী, মাওলানা মৌলিউদ্দিন। এদিন ওয়াকফ বোর্ড আসলে কি, ওয়াকফ সম্পত্তির কি অধিকার রয়েছে ইসলামদের, তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এই কনফারেন্সে। একই সঙ্গে যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠেন তারা। এর মধ্যেই তো আইনেই বলা আছে আমি মালিক না হলে গিফট করতে পারবো, তাহলে নতুন করে আমার বলার দরকার কি যে আপনি মালিক না হলেও ওয়াকফ করতে পারবেন না। যেগুলো বলার জন্য একটা বাউন্ডারি তৈরি করা হয়েছে, সেভাবে কি না ওয়াকফের ডেফিনিশন যেন ওয়াকফ চেঞ্জ করে ওয়াকফ অ্যাক্ট 1995 এই কথা এমন একটা কনসেপ্ট আপনাকে আছে, আমি কথাটা বলছি যে অ্যাকচুয়ালি কি ওরা বলেছে। ওরা বলতে চাইছে যে the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 আচ্ছা এর কি উদ্দেশ্য হতে পারে? এতদিন ধরে 1913 যখন প্রথম ওয়াকফ অ্যাক্ট হলো, ওয়াকফ ভ্যালিডিটি অ্যাক্ট 1913 হলো, তারপর 1923 অ্যাক্ট হলো, 1930 তে আবার একটা ওয়াকফ ভ্যালিডিটি অ্যাক্ট হলো, তারপরে বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ওয়াকফ অ্যাক্ট এনাক্টমেন্ট হলো। তারপরে যখন গভর্নমেন্ট ফিল করলো যে না এতগুলো ওয়াকফ অ্যাক্ট को लेकर हमारे अकाबिरीन चले हैं, अल्लाह इनके रास्तों की रुकावटों को दूर फरमा और हम सबको इस राह में कामयाब फरमा। हर तरह के तासुबात से और हर तरह की परेशानियों से, उलझनों से उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस को कबूल फरमा और मिल्ली कौंसिल करवाना मगरबी बंगाल में और हमारे कलकत्ता में खास तौर पर इन कामों का जाल कर उसाला वो अंत तजालुल हुस्न सहला लिजा सीता वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिस तरह से देखा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट में 2024 सरकार लेकर के आई, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस नज़रिए से देखते हैं कि हमारे मजहबी मामलात में ये इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, और इस तरह के किसी कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। 1995 का जो वक्फ बिल है और उसके बाद 2010 और 13 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, ये सारे अमेंडमेंट्स जो है वक्फ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लाए गए थे। 2024 में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, इसका इंटेंशन ही वक्फ के निज़ाम को ख़त्म करना, उसको डैमेज करना। जबकि सरकार का कहना है कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है उसका सही से इस्तेमाल नहीं होता, अगर सही से इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के लोग तो इससे और ज़्यादा मुनाफा होता। हम मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए ये बहुत हम उनकी नेक नीयती पर यकीन करते हुए कहते हैं आप उन जायदादों को छोड़ दें जिन पर आपने कब्जा कर रखा है, हमारा वक्फ सही हो जाएगा। हजरत बीजेपी जिस तरह से जो भी अमेंडमेंट बिल पेश करती है, देखा है कि जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो कानून लाई उस पर जो है कोर्ट ने फैसला सुना दिया, हाथ पे हाथ धरे मुसलमान का जो कौम है वो रह गए। क्या कहेंगे इस पे भी इसी तरह से अगर अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा काम है अपने हुकूक के लिए लड़ना, उनकी नीयतों में खोट है, वो अपना हिसाब देंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए बाबरी मस्जिद का जो फैसला था उस जजमेंट में खुद अदालत ने ये एतराफ़ किया है, न वहाँ पर कोई मंदिर थी, न मंदिर के आसार मिले, न मंदिर तोड़कर बनाया गया। ये खुद इस बात का एतराफ़ है कि वो जो फ़ैसला दे रहे हैं वो इंसाफ के तकाज़ों की बुनियाद पर नहीं दे रहे हैं, वो आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं। अब अगर अदालतें आस्था की बुनियाद पर फैसला करने लगे तो गाँव की पंचायतों का क्या होगा और गली कूचों में लड़ने वालों का क्या होगा? आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रन जो है बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है? अब देखिए हम ये बात नहीं कह सकते, अदालत का अपना निज़ाम है, लेकिन ये बात मुख्तलिफ जजेज़ ने, ख़ुद मुल्क के जो जजेज़ थे उन्होंने एतराफ़ किया है कि जुडिशरी में फ़िरक़ा परस्त जहन के लोग मौजूद हैं। मैं किसी के बारे में नहीं कहता ख़ास किसी। ऐसा कई साल देखा जा रहा है कि मुस्लिम रहनुमा या कायदीन है उनको टारगेट किया जा रहा है, किसी न किसी तरह से जान ली जा रही है। और गुज़श्ता दिनों देखा गया कि बाबा सिद्दीकी को भी दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, और कई मुस्लिम लीडरान या जो और मशहूर लोग हैं उनको थ्रेट आ रहा है कि उनको जान से मार दी जाएगी। तो क्या लगता है कि मुसलमानों के रहनुमाओं को आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है?
اب دیکھیے یہ تو ایک منظم کوشش ہے کہ مسلمانوں کی چاہے مذہبی آواز ہو یا سیاسی آواز ہو اس کو ختم کیا جائے. خاص طور پر سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اچھوت بنانے کی پلاننگ ہے اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں اپنا ایک باشعور کمیونٹی کی حیثیت سے اپنے قائدین کی اپنے اثاثے کی حفاظت کرنی چاہیے. سر آپ جانکار لوگ ہیں, آپ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر اس طرح پروگرام کر رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے کل میں مسلمانوں کے وجود بچایا جا سکے گا یا پھر مسلمانوں کو بھی دلتوں کی طرح رون دیا جائے گا اور ان کے حقوق کو کچل دیا جائے گا, اور رد و بدل میں جو شروعات ہوئی ہے آنے والے کل میں مسلمانوں کو کہیں پر سوچا سمجھا بھی نہیں جائے گا؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اسلام ہمیشہ باقی رہے گا اور جو مسلمان اسلام کو تھامے رہیں گے, کتاب و سنت کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کبھی مٹائے نہیں جا سکتے. بس ختم. شکریہ. تھوڑا سا آ جا جی بولیے. جس طرح سے اور بھی دیگر قوانین مسلمانوں کو مسلط کر دی گئی, کیا لگتا ہے کہ وقت امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2024 اس کو مسلط کر دی جائے گی؟ دیکھیے ان کا کیا ارادہ ہے وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اس بل کو کبھی قبول نہیں کریں گے. اس کے لیے جو بھی قانونی لڑائی لڑنی ہوگی, جس طرح بھی ہمارے کو قانون جتنا حق دیتا ہے قانونی دائرے میں ہم لوگ انشاءاللہ لڑائی لڑیں گے. آل انڈیا ملی کونسل اس میں کیا کردار ادا کرنے والا ہے؟ آل انڈیا ملی کونسل سب سے پہلے ہندوستان میں یہی ادارہ ہے جس نے 5 اگست کو کانسٹیٹیوشن کلب میں تقریباً 35 سے 40 ممبر پارلیمنٹ کو جمع کر کے سب سے پہلے آواز اٹھایا وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف. تو سر کیا لگ رہا ہے سر کہ کیا سینٹرل گورنمنٹ کیا بہری بن گئی ہے یا پھر مسلمانوں کی آواز کو سننے کی قابل نہیں رہی؟ دیکھیے ان کا جو نیت ہے وہ تو صاف ہے, جس طرح سے وہ بول رہے ہیں کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ بھی اپنے منشے میں کامیاب نہیں ہوں گے, انہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی. کیا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پکش میں جو فیصلے ہیں وہ آئیں گے یا اس کے برخلاف؟ ہم مسلمانوں کے پکش کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اصول ہے, ہماری پراپرٹی پہ دوسرا کیوں اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے؟ یہ تو ڈکیتی ہے اور ڈکیتی ہم کبھی نہیں قبول کر سکتے. اپنی پراپرٹی کو بچانے کے لیے, اپنے جان مال عزت آبرو کو بچانے کے لیے ہم قانونی ہر دائرہ کو استعمال کریں گے. سرکار کا کہنا ہے کہ جو وقف پراپرٹیز ہے اس کا صحیح سے استعمال نہیں کرتی وقف بورڈ, منافع اور زیادہ ہوتا اگر صحیح سے استعمال ہوتا, اس لیے ہم لوگ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے. بھائی تو یہ سرکار کی پراپرٹی نہیں ہے, تو ہماری پراپرٹی ہے, ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی. ہم اگر صحیح نہیں استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے خاندان والے نے ہمیں ٹھیک کریں گے, گورنمنٹ ہم کو ٹھیک کرنے نہیں آئے گی. کمی کہاں ہے؟ ایک یونیورسٹی یہاں نہیں بن پا رہا ہے, ایک کالج نہیں بن پا رہا ہے. یہ ہماری کمی ہے, یہ ہماری کمی ہے, ہم کو کرنا چاہیے تو وہ ہم ٹھیک کریں گے. اب ملی کونسل سے آواز اٹھائے گی؟ ملی کونسل ہر معاملے میں آواز اٹھاتی ہے اور انشاءاللہ ملت کا, ملک کا جہاں بھی فائدہ ہے. کولکاتہ شہر میں کنسٹرکشن تو دھڑلے سے ہو رہے ہیں وقت. دیکھیے کنسٹرکشن کا جہاں تک معاملہ ہے یہ سب ہم لوگوں کا اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن غیر قانونی طریقے سے کہیں ہو رہا ہے تو اس پر قانونی معاملہ ہونا چاہیے اور اس کو روکا جانا چاہیے. آل انڈیا ملی کونسل کا آنے والے مستقبل میں اور کیا کیا اسٹیپ آپ اٹھائیں گے؟ اور دیکھیے وہ تو حالات کے حساب سے ہوگا. ہم لوگ کا تو ابھی پہلا اسٹیپ ہے کہ مشن تعلیم 2050 ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں اتنا کام کریں کہ 2050 تک ہمارے ملک کا ایک بھی بچہ جاہل نہ رہے, بچہ بچی سب پڑھا لکھا رہے. یہ ہمیں 2013 سے یہ چل رہا ہے, ہم مشن لے کر کے چل رہے ہیں. یہ ہمارے جو فراد حکیم صاحب میئر آف کلکتہ ہیں وہ موجود تھے, جناب جاوید خان صاحب جو ہیں وہ موجود تھے. تو اس طرح سے جو ہماری کوشش جاری ہے کہ وقف بورڈ آف ویسٹ بنگال جو ہے وہ تو ریجیکٹ کر ہی رہی ہے, اور انہوں نے اپنی رپورٹ جو ہے الحمدللہ سبمٹ کر دیا ہے ویسٹ بنگال گورنمنٹ کو, کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ویسٹ بنگال گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے, اور اس سلسلے میں ہمارا پروگرام کنٹینیو چل رہا ہے. آج ہم لوگوں نے ملی کالج میں یہ پروگرام رکھا تھا آل انڈیا ملی کونسل کولکاتہ کی طرف سے, جہاں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب جو ہیں وہ موجود تھے, جو کہ آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے سیکریٹری ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیٹے ہیں یعنی کہ فرزند ارجمن ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو صدر ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے. تو
ان کا اسٹڈی جو ہے بہت واسٹ ہے اس فیلڈ میں اور وہ کام کر رہے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو انکار یا پھر کہہ لیجئے کہ جو بھی رپورٹس گئے ہیں جے پی سی کو دیا جا رہا ہے, جو ریجیکشنز دیے جا رہے ہیں, اس پر ان کا بہت اہم رول ہے. یہ رپورٹ تیار کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے. انہوں نے بہت اسٹڈی کیا ہے, اسٹڈی کر کے اس پہ جو ہے میٹیریلز ریڈی کیا ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سبمٹ کیا, جس کے ذریعے جے پی سی کو دیا گیا. ان کے ریپرزنٹیشن جو ہے تلنگانہ میں بھی جو ہے جے پی سی کو جو ہے جو ہوا تھا اس میں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب موجود تھے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سادہ اور سیدھے انداز میں, کتنے شاندار انداز میں پہلے تو یہ سمجھایا کہ وقف ہے کیا, اور پھر ہمارا جو ہے شرعی جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, اور یہ جو وقف امینڈمنٹ بل آ رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور کتنی بڑی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے پراپرٹیز کو ہڑپ لیا جائے یا چھین لیا جائے ان لوگوں سے, اور مسلمانوں کا ایک بیک بون ہے وقف, اس کو جو ہے توڑ دیا جائے اور آپس میں اختلاف پیدا کرا دیا جائے, چاہے وہ آغا خانی کو بیچ میں لا کر یا بورا کمیونٹی کو بیچ میں لا کر یا شیعہ کمیونٹی کو بیچ میں لا کر, سنی اور شیعہ اور آغا خانی اور یہ سب کر کے آپس میں اختلاف پیدا کروانا چاہتے ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی